بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ احمد۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہمارے صاحب، کل کے پروگرام میں ہم نے قوم عاد پہ بات کی تھی اور آپ نے مختصر قوم عاد کا جو تعارف ہے اس پہ جو ہے نا وہ آپ نے توجہ دلائی تھی۔ آج آپ بتائیے گا کہ سورہ اعراف کی کس آیت سے آپ اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعراف میں قوم عاد کا جو ذکر ہے ان آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرداروں نے، یعنی جو اس قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں فی صفاحتن، بے عقلی میں، بے وقوفی میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم، کہ وہ بڑے افراد کہہ رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کہ میرے ساتھ صفاحت نہیں ہے، یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ لیس بی ضلالہ، کہ میرے ساتھ دلالت نہیں، یعنی وہاں پر ذرہ بھر بھی گمراہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی اسلوب ہے کہ فرمایا کہ مجھ میں ذرہ بھر بھی بے وقوفی یا احمق پن نہیں ہے۔ ولاکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ناصح بھی ہوں، یعنی خیر خواہ ہوں، امین بھی ہوں۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جس چیز کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی ویل وشر ہوں۔ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ بالکل خالص، پیور، وہ میں چیز تم تک خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس میں جھوٹا نہیں ہوں، میں امین ہوں، میں سچا ہوں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ناصح امین۔ آپ یہیں سے ناظرین اکرام دیکھیے کہ یہ کتنی دردمندی کی بات ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو نجات کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن قوم اس کامیابی اور نجات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس شخصیت پر الزام اور تہمت لگاتی ہے، اسے بے وقوف کہتی ہے اور ان کی توہین کرتی ہے، اور جب کہ وہ شخصیت ان کو کامیابی کی طرف بلا رہی ہے، اللہ کی جنت کی طرف دعوت دیتی ہے اور اللہ کے احکام اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہی ہے، لیکن اس خیر خواہ شخص کے ساتھ اس قوم کا یہ سلوک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ یعنی یہ بات ان کے لیے بڑی عجیب تھی، گویا کہ وہ فرشتوں کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آسمان سے فرشتہ اترے گا اور وہ کہے گا کہ میں رسول ہوں، اور وہ کتاب پیش کرے گا کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے کتاب لایا ہوں میں۔ وہ اس انتظار میں تھے، ان کو اس بات پہ تعجب تھا کہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ نے چن لیا اور اس کو رسول بنا دیا۔ تو اب اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ وَنُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد کرو جب کہ اس نے
قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور پھر جسمانی اعتبار سے وسعت و کشادگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم، یعنی ہمیں یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہی قوم عاد آئی تھی۔ اور ایک اور اہم بات جو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قوم نوح کے 4 جو بت تھے قرآن پاک نے سورۃ نوح میں ان کا نام کے لے کر بیان کیا، اور وہی تسلسل تھا شرک کا کہ جو عرب میں بھی پہنچا، اور یہی بت اور یہی نام رکھے گئے۔ لیکن یہ جو قوم عاد ہے اس نے 2 اور بتوں کا اضافہ کیا تھا، یعنی 5 بت تو یہ ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کے، باقی 2 بت مزید انہوں نے گھڑ لیے تھے، انہوں نے بنا لیے تھے۔ اس لیے کہ ایسی بدعات میں کوئی قوم بھی پھر پیچھے نہیں رہتی، ہمیشہ نسلوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آج اگر نعوذ باللہ کسی بدعت کا آغاز کیا جائے، اس کا افتتاح کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے، آپ دیکھیں گے کہ چند نسلوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد بھی وہ قوم ایسے اس کو خیال کر لے گی کہ جیسے یہ کوئی خدا کا حکم ہے۔ پیغمبر آ کر جب بالکل پیور تعلیم اور خالص تعلیم خدا کی دیتے تھے تو قوموں کا اختلاف یا قوم دشمن کیوں بن جاتی تھی؟ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ سالہ سال سے ان رسوم کا، بدعات کا عادی ہو چکی ہوتی تھی وہ قوم، اور جب پیغمبر آ کر بات کہتا تھا وہ کہتے یہ کوئی نئی بات لے کر ہمارے پاس آ گیا، یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر نہیں پایا، اور نہ یہ کوئی ہمیں کسی نے بتایا ہے اس کے بارے میں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے، یعنی یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ جو قوم تھی وہ ڈیل ڈول میں اچھی تھی، یعنی یہاں پر جو الفاظ بولے وزادکم فی الخلق بسطہ، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وسعت و کشادگی والی تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پیغمبر اپنا بھیجتا ہے، اپنا رسول بھیجتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دین انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، واحد اللہ کی عبادت کریں، اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے یہی وہ اصل سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یعنی اپنے آباء و اجداد کو جس پر دیکھا اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیے رکھا اسی کو پھر آگے اولاد نے بھی اختیار کر لیا اور اسی کو اپنے لیے حجت بنا لیا۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے اگر ایسا کیا تو اس پر کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی آپ کے پاس اس پر آیت جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا گیا، لیکن وہ حجت اور دلیل کوئی نہیں، بس خالی خلی عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اور اپنے بڑوں کا بڑا ہونا، بس یہ ان کے لیے سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ جو چلا گیا دنیا سے تو وہ بڑا معتبر ہو گیا، جو موجود ہے اور جو حق کی بات بتا رہا ہے اور سچ بات بتا رہا ہے اس کی بات پر کان نہیں دھرنا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ ہمارے پاس لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اب پیغمبر کس بات کو بیان کرتا ہے، کون سا وعدہ؟ وہ یہی ہے کہ بھئی جو اللہ کا دین میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر ایمان لاؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، سرکشی چھوڑ دو۔ اگر نہیں ایسا کرو گے تو پھر اس دنیا میں بھی تم پر عذاب اترے گا اور آخرت میں بھی تم پر عذاب آئے گا۔ بس یہ وہ وعدہ ہے کہ یہ سرکش لوگ بار بار پیغمبر کا تمسخر اڑا کر مذاق کر کے کہتے ہیں بھئی لاؤ اپنا وعدہ اگر تم سچے ہو، تو پھر وہ وعدہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح عاد اولا پر یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی پھر یہ عذاب اترا اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، جو قوم عاد بار بار بات کر رہی تھی آپ نے اپنی گفتگو میں،
آبا و اجداد کو ہم نے اس پہ پایا اور پھر تم کو نئی بات ہمارے پاس لے کے آ گئے ہو، یعنی وہ پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی تو وہ دین اپنے آبا و اجداد سے ہی حاصل کیا ہے، اپنی جو فہم ہے، اپنی جو سوچ ہے، وہ نقطہ نظر ہے، وہ جب بھی کوئی سامنے لے کے آتا ہے تو ایک پوری فوج کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ تم کہاں سے لے آئے ہو، ہمارے اسلاف تو اس طرح کے نہیں تھے۔ تو اسلاف، آبا و اجداد، یہ تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں۔ معیار اور کرائیٹیریا یہ دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، یعنی میزان جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب زمین پر موجود تھے تو وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ قول فصل آپ کہہ لیجیے یا فیصل، وہ پیغمبر کی ذات اقدس اور پھر خدا کی طرف سے جو وحی اترتی، واضح بات ہے کہ وہ پیغمبر ہی اصل میں سورس ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے یا اس کے بارے میں یہ ہمیں حکم دیا ہے، پیغمبر ہی ہمیں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی میزان، ترازو، کسوٹی تو ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو کسوٹی ہے، جو ترازو ہے، وہ ہمارے پاس قرآن ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ بے شک قابل احترام ہے، ہمارے بزرگ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین سب قابل احترام ہیں، لیکن ان کی بات کو ہم پرکھتے ہیں قرآن کے معیار پر، میزان پر اور سنت کے میزان پر، اور یہی اصل میں علمی رویہ بھی ہے اور یہی ایمانی رویہ بھی ہے۔ مولانا صاحب کیسے پرکھتے ہیں؟ بلال صاحب آپ بھی میری رہنمائی کیجیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف دارالافتاء جو ہیں جہاں پہ فتوے لوگ لینے آتے ہیں، اپنے مسائل پوچھنے آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ہر فتوے کو اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اس کے نیچے جو حوالہ جات ہوں گے وہ انہی کتابوں کے ہوں گے جو اسلاف کی لکھی گئی ہوں گی، اور ان کے اندر جو عبارتیں ہوں گی وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہوں گی۔ قرآن کی کریم کی ہارڈلی ہمیں کوئی ایک آیت یا دو آیتیں اس میں نظر آتی ہیں، تو وہ کسوٹی تو پھر کچھ اور ہے۔ دیکھیے اب مسائل دو طرح کے ہو جاتے ہیں نا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اجتہاد سے ہوتا ہے، جزیات سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں رہنمائی وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اپنے امام کے قول کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوگا کہ جس کا تعلق فرع سے ہوگا، جزیات سے ہوگا، وہ اس میں پھر اپنے امام کے قول کو یا اس کے فتوے کو ترجیح دے کر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کی بات ہے، جہاں سنت کی بات ہے، ہمارے پاس کرائیٹیریا، معیار، میزان ہمارے پاس یہی ہے۔ اگر کوئی قرآن کو، سنت کو نعوذ باللہ چھوڑتا ہے تو واضح بات ہے کہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت اور معیار یہی اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی سنت۔ سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی فروعی معاملات جو ہیں ان پر پہلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہم دوسرے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے اقوال کو زیادہ پریفر کرتے ہیں فروعی معاملات میں۔ اصل اس میں پھر دو صورتیں ہو جاتی نا۔ بہت سے مسائل ائمہ نے، فقہاء نے بیان کیے، وہ آج سے 1000 سال، 1200 سال جی بالکل پہلے کی بات ہو جاتی ہے۔ اب جو انہوں نے بیان کیے ممکن ہے کہ وہ آج آپ کے دور سے ان کی مطابقت نہ ہو، بالکل، تو لہٰذا وہاں پر پھر کھلے دل سے آج کے دور کے مطابق اجتہاد کر کے مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ یہ رویہ نامناسب بھی ہوتا ہے اور یہ بالکل قرآنہ تقلید جس کو کہا جاتا ہے، جی یہ وہ رویہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اس پر ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہمارے فقیہ نے یا ہماری فقہ میں یہ مسئلہ ہے تو ہم نے اس کو اسی صورت میں ہی قبول کرنا ہے، تو یہ رویہ پھر نامناسب ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی رائے اتھینٹک ہے، بہتر ہے، ثقافت والی ہے، تو بالکل اس کو پھر اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح، آپ کی رائے سے، آپ کے بات سے مجھے یہ پھر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی فقیہ کی یا امام کی جو تقلید ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کمپیریٹیولی انسان کو خود جا کے ریسرچ کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ہونی نہیں چاہیے کہ بجائے آپ یوں کہیے کہ کسی امام کی جو تقلید ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں کسی مسئلے میں تو وہ آپ اپنی سمجھ، فہم اور بصیرت کے ساتھ آپ اس مسئلے کو اختیار کریں۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، زندگی میں ایک ہر وقت ایک اضطراب سا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مذہبی لوگ ہیں خاص طور پہ، بہت ایسے لوگ جو
اہل علم ہیں، خدا کے قریب ہم ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں اور ان کی ایک خاص زندگی ہوتی ہے. وہ بھی اضطراب میں رہتے ہیں، ہم بھی اضطراب میں رہتے ہیں. جو ہمارے جیسے گنہگار لوگ ہیں، باقی جو بالکل عبادت کے قریب نہیں جاتے، وہ بھی اضطراب میں رہتے ہیں. تو یہ جو اضطراب ہے، یہ کیا ایک مسلمان کا اس میں مشغول ہونا، مبتلا ہونا ایمان کے پختہ ہونے کی علامت ہے، اور خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اضطراب کے اندر ہی رہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے تخلیق کی، اللہ نے بنایا، اس کو آزمائش کی بنیاد پر ہی تخلیق کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں وہ پرفیکشن نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے کہ جو آخرت میں جنت میں جو کمال اور پرفیکشن ہے، اس کو جو بنایا گیا وہ اسی طریقے سے ہی ہے کہ اس میں انسان نے جو اپنی فانی زندگی گزارنی ہے وہ آزمائش اور امتحان کے ساتھ ہی گزارے گا. ٹھیک. یہ جو انسان کی بے چینی اور اضطراب ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے ایک پہلو سے کہ میری زندگی میں کبھی بھی اس طریقے سے ٹھہراؤ نہیں آ سکتا کہ میں بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں کہ میری زندگی کے سارے معاملات بہت بہترین طریقے سے اور پرفیکشن کے ساتھ چلیں گے. انسان کے مزاج کی اونچ نیچ، طبیعت کی، ضرورتوں کی، اور اس کے علاوہ انسان کے اہداف، انسان کی زندگی کے مقاصد، اور پھر جو ساتھ چلنے والے لوگ، مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے. کوئی تیز ہوتا ہے، کوئی آہستہ ہوتا ہے، کوئی نوکیلے جملے بولتا ہے، کوئی سادہ جملے بولتا ہے، کوئی کسی طرح آگے بڑھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. صلاحیتوں کا اختلاف ہوتا ہے، بہت اختلافات انسان کے اندر ہوتے ہیں. ان چیزوں کو قبول کر کے ہی انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو یہی ایک سکون کی وجہ بن سکتی ہے. یعنی ہم سوچ لیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، اس طرح سے ہر وقت اس طرح بھی ہے. اب دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ پریشانی کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، کسی تکلیف کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، تنگی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے. وہ ایک مختلف چیز ہو جاتی ہے. ایک ہے کہ آپ کی زندگی ایک معمول کے مطابق گزر رہی ہے، اس معمول کی زندگی میں بھی انسان کو اضطراب اور بے چینی، یہ جو چیز ہے یہ فطری بات ہے جو انسان کے ساتھ. اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر یہی بے چینی ایمان اور عقیدے کے حوالے سے رہے تو کیا اس کی بھی یعنی اس پختگی کی علامت ہے یا یہ کمزوری کی علامت ہے؟ یعنی ایمان کے پختگی کی علامت ہے؟ نہیں، ایک انسان کو بے چینی رہتی ہے کہ میں جس ایمان پر ہوں، جس عقیدے پر ہوں، کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں درست، تو یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ عام طور پہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس عقیدے پر بھی ہیں اس کے بارے میں زیادہ غور و خوض نہ کریں، وہ جو آپ کو عقیدہ ملا ہے وہ درست ملا ہے. غور و خوض کریں گے تو آپ اور زیادہ اس میں کنفیوژن میں پڑ جائیں گے. تو اس بارے میں وضاحت کیجیے گا. اب آپ یوں بات کہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس سطح پر ہوں. بالکل، یہ اصل سوال یہ بنتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ انسان پر مختلف حالتوں میں اور مختلف کیفیات طاری رہتی ہیں. یہ انسان کے ایمان کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. آپ کی ایک کیفیت مسجد میں ہوتی ہے، ایک کیفیت گھر میں ہوتی ہے، ایک یونیورسٹی میں ہوتی ہے، ایک ادارے میں ہوتی ہے، ایک کیفیت آپ کی تنہائی میں ہوتی ہے، ایک کیفیت آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک استاد کے ساتھ ہوتی ہے، ایک دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ساری حالتیں انسان کی ہوتی ہیں. تو انسان اگر اس پر غور و فکر کرتا رہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین انسان اور مسلمان بناتا رہے تو یہ سبحان اللہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ عقیدہ جو رکھ رہا ہے اسی پر ہی شک میں پڑا ہوا ہے کہ میں آیا کہ اس پر ہوں یا نہیں ہوں، تو پہلے پھر اس کو چاہیے کہ اس پر محنت کرے اور اس پر کام کرے. اور جس عقیدے کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مانتا ہے تو اس عقیدے کو کہتے ہیں چپ چاپ مانے. قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. قرآن سب سے پہلے آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. یعنی رات اور دن کا اختلاف ہے، کشتی چل رہی ہے سمندر میں، دریا میں، آپ کو رزق ثمرات کی بات کرتا ہے، بارشوں کی بات کرتا ہے، موسموں کی بات کرتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے نا. بیان کرنے کے بعد پھر جب انسان سمجھ جاتا ہے، یقین ہو جاتے کہ اس کائنات کی کوئی ہستی ہے، پھر عقیدہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ عقیدہ بنا لیتا ہے اپنا، اب پھر قرآن اس سے تقاضا کرتا ہے اب تو مومن ہو گئے، اب تجھ پر یہ احکام اور یہ فرائض تجھ پر لازم ہوتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانا صاحب, سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. پوچھتے ہیں جی, دوسری اور تیسری شادی کے لیے کشش تو بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں میں پہلی شادی کے لیے کشش کیوں نہیں ہوتی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جن کی زندگی مشکلات میں اور مصائب میں اور پریشانیوں میں گزرتی ہے, ان کے لیے شادی میں کشش اس حوالے سے ضرور ہوتی ہے کہ چاہے وہ پہلی ہو تو کہ کوئی ساتھی ساتھ شامل ہوگا کہ جو میرے ساتھ اس بوجھ کو تقسیم کرے گا, بانٹے گا. تو یہ آپ اس کو ایک قاعدہ بنا کر نہیں پیش کر سکتے, اس لیے کہ ہر انسان کا جو کیس ہوتا ہے, اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص پہلی شادی کرتا ہے اور اس کو پہلی ہی کی خواہش ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہمیں ایک حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جابر نے شادی کر لی تو بڑی عمر کی خاتون سے کی, تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی تم نے اپنی ہم عمر لڑکی سے کیوں نہیں کی, تم نے بڑی عمر کی. اس نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ والد شہید ہو گئے تو گھر میں جوان بہنیں ہیں, تو اب میں ان کی عمر کی لے کر بیوی آتا تو وہ یہ مناسب بات نہیں تھی, اس لیے بڑی عمر کی میں نے خاتون سے شادی کی. تو یہ ہر انسان کا کیس بالکل مختلف ہوتا ہے. جو دوسری کی خواہش رکھنے والے ہیں, ممکن ہے ان کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلی بیوی کے حقوق اتنے اچھے ادا کر رہے ہوں اور ان کو اس بات کا کانفیڈینس ہو کہ میں اگر دوسری کیا تیسری چوتھی بھی کر لوں تو میں حقوق ان کے ادا کر سکتا ہوں, اور خدا کی بارگاہ میں مجھ سے اس کے بارے میں اگر جواب دہی ہوگی تو میں ادھر سرخرو ہوں گا. تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انسان کے حالات اور انسان جو مختلف ہیں ان کے مزاج اور طبیعتیں بھی پھر مختلف ہوتی ہیں. سر اکثر دیکھا تو یہ گیا کہ جو لوگ دوسری یا تیسری شادی کرتے ہیں وہ پہلی بیوی کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان پر کم توجہ ہوتی ہے. تو لوگوں کو کیسے یہ احساس اور شعور دلایا جائے کہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے اس کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو پہلے تھا, اور آپ کو اسی طرح اس کو توجہ دینی چاہیے. یہ شعور لوگوں میں یعنی کس طرح دلایا جائے؟ وہ بیچاری گھر بیٹھے ہوئے بے لوث آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے اور اسی طرح اس کی عقیدت تو ویسے ہی ہے, لیکن شوہر کو یہ کس طرح سے احساس دلایا جائے؟ عقیدت بھی اور محبت بھی. بالکل. اچھا, دونوں طرف دونوں باتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ پہلی بیوی سے لوگ تنگ ہوتے ہیں, یعنی بد مزاجی کہہ لیں, لڑائی جھگڑے کہہ لیں, انتقاماً وہ اس طرح کا پھر قدم جو اٹھاتے ہیں. یہ صورت بھی ہوتی ہے. یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ مرد کی طرف سے بے وفائی کی صورت بھی ہوتی ہے کہ جب ایک بیوی اچھی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر کے باہر تعلقات بنا کر قائم کر کے پھر وہ شادیوں کے قدم بھی اٹھاتے ہیں. یہ صورت بھی بنتی ہے. یعنی دونوں معاشرے میں دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس رائے کا قائل ہوں کہ ایک ہی شادی کافی ہے. جی. قرآن مجید نے آدم و حوا کو بیان کیا تو آدم کے ساتھ ایک ہی حوا, یعنی آئیڈیل جو گھر بنتا ہے وہ ایک ہی بیوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی, وہ پریشانیوں میں ہی گھرے رہے, مالی حوالے سے بھی ویسے بھی. یعنی جب بچے پیدا ہو گئے, اولاد پیدا ہو گئی, بہت سے مسائل پھر ایسے جنم لیتے ہیں. جو لوگ اس راہ سے گزر رہے ہیں وہ اگر آپ ان سے مشورہ کریں یا ان سے بات آپ کریں, پوچھیں, تو وہ آپ کو وہ یہی کہیں گے کہ یعنی کہ میرا مشورہ تو یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے, کوئی قدم نہ ہی اٹھائیں. تو کچھ چیزیں ہیں تجربے کی, مشاہدے کی. دیکھنے میں چیز ممکن ہے کہ آپ کو اچھی لگے, لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اکثریت کو پریشان اس حوالے سے. سر اسی طرح تو لوگ پہلی شادی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یار مطلب جس نے یہ لڈو کھایا وہ بھی ویسے, اور جس نے نہیں کھایا, تو یہ تو پہلی شادی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں, محاورے معاشرے میں بن جاتے ہیں, لوگ پھر اس کو بہت زیادہ دہرانے لگ جاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے یعنی شادی کرنی ہے تو پھر ایک ہی بیوی اور اسی کے ساتھ جو زندگی وہ گزر جائے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کا نقطہ نظر جو میں سمجھا ہوں کہ شادی ضروری بھی ہے اور ایک ہی بیوی یعنی ایک ہی شادی ہونی چاہیے. اب یہ جو آپ نے لفظ بولا نا ضروری کا, جی, اب جو شخص ایک تو فطری یہ عمل ہے, انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ عمل ہے کہ انہوں نے شادیاں کی تھیں, اور جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یہ نکاح ہے یہ انسان کی نظر کے جھکاؤ کا اور
شرمگاہ کی اس کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، انسان کی فطری ایک ضرورت بھی ہے، اور پھر یہ کہ خاندان کو بنانا، بچوں کا ہونا، یہ ایک علیحدہ محبت ہے، ایک علیحدہ چام ہے، ایک علیحدہ حسن ہے جو ایک انسان کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنت پوری کی ہے 4 شادیاں کر کے یا 3 شادیاں کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پہلو سے بھی دیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ نے اگر نکاح فرمائے تو ان کے حقوق بہترین طریقے سے آپ نے ادا فرمائے۔ اصل ہم ایک چیز کو لے لیتے ہیں، دوسری چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ شادی کرنا اگر سنت ہے تو جو آپ کے نکاح میں آئی اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ آپ کا فرض ہے، تو لہٰذا فرض کو ہر حال میں ترجیح حاصل ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، روزے کے حوالے سے اور تراویح کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، پوچھتے ہیں جی کہ تراویح کے اندر قرآن کریم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی موبائل آگے ہو یا پھر کوئی قرآن پاک کا وہ مصحف جو ہے وہ آگے رکھا ہو؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یعنی تراویح میں آپ، ویسے تو علماء نے اس کے حوالے سے، کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس پر کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کو منع کر سکیں۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی طرف اس کا رجحان ہوگا، توجہ ہوگی، تو نماز جو وہ پڑھ رہا ہے تو اس طرف وہ توجہ اس کی ہٹ جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے ہی قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کا خشوع خضوع اسی سے پیدا ہوتا ہے، اس کی توجہ اسی سے ہوتی ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے پھر اس کے پاس جگہ مقام بنا ہوا ہے، وہاں پر وہ قرآن مجید کو رکھ کر پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر پھر پڑھتا ہے۔ عرب میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس طریقے سے بھی تلاوت کرتے ہیں، امام اسی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے، پوچھتے ہیں جی جو فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں، یعنی ایک فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ دوسری فقہ کے مطابق، یعنی فقہ حنفی کے مطابق روزہ افطار کر سکتے ہیں یا سحر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی 5 سے 10 منٹ کا جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے سحر میں بھی اور افطار میں بھی۔ اچھا، سحری کا جو وقت ہے نا اہل تشیع اور اہل تسنن کا، یہ تو تقریباً ایک ہی طرح بنتا ہے، اور کئی جگہوں پر جب سحری کی تو ہم نے اکٹھی ہی سحری کی اور اس کا وقت بھی اسی طریقے سے ختم ہوا، تو اس پر تو نہیں ہے۔ لیکن جو افطار کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو تمام کرو لیل تک، اب اس لیل سے کیا مراد ہے اس پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پر لیل سے مراد یہ کہ سورج کا غروب ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال یہ کہ مشرق میں جو سرخی ہوتی ہے اس کا جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات وہاں تک ہوتی ہے۔ یہ اہل تشیع، یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف، جی انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہ یہ کہ اہل تشیع کے ہاں بھی وہ جو فضیلت ہے وہ ہے اس کی، یعنی اگر آپ تھوڑا لیٹ کریں گے تو یہ فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ بھئی صحیح، یعنی ان کے نزدیک جو رات کا معاملہ ہے کہ بھئی وہ جو شفق کا غائب ہو جانا یا سرخی کا جو مشرق کی طرف ہوتی ہے اس کا ختم ہونا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ مستحب ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، تو لہٰذا وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی اس پر چونکہ اختلاف ہے، اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ واجب ہے، لازم ہے کہ آپ اس وقت تک آپ اپنے روزے کو جاری رکھیں، پورا کر لیں ماتا۔ یہ اختلاف ہے۔ باقی دیکھیے کہ آپ جس نقطہ نظر کو اپناتے ہیں آپ اس کے تیقن کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ اس کو اپناتے ہیں۔ انسان کا دلی طور پر بھی ایک رجحان آپ کہہ لیجئے یا یوں آپ کہہ لیجئے کہ کہیں پر آپ کی ایک تسلی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو پریشانی سی اس حوالے سے رہتی ہے، یہ معاملہ میں نے اس طرح نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی اتحاد جو معاملہ ہے نا، اتفاق، ہمیں اصل وہ ہم مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اتحاد امت والا، ہاں اتحاد امت کا اصل معاملہ یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو بھی اگر تسلیم کر کے انسان چلتا رہے، اور اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو ادب اور احترام سے کرے، تو اس سے بھی معاشرے پرامن رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنی رائے کو چھوڑ کر آپ دوسرے کی رائے کو اپنائیں گے تو تب ہی کوئی اتحاد یا کوئی اتفاق قائم ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ مختصر سوال کر سکتے ہیں، مجھے پتہ چل رہا تھا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جس طرح افطار کی بات ہو رہی ہے تو افطاری اگر وقت سے لیٹ کر دی جائے 1 منٹ 2 منٹ، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ سحری میں فرمایا کہ تاخیر کرو، بالکل، اور افطار میں آپ نے فرمایا کہ تاجیل، جلدی کرو۔
سنت سے تو یہی معلوم ہمیں ہوتا ہے، لیکن اس ارادے اور نیت کے ساتھ ہمارے خیال کے مطابق روزے کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی میں جتنا لیٹ کروں گا، میں تراویح کے وقت جا کر روزہ افطار کروں تو مجھے بڑا ثواب ملے گا. تو یہ نیت اور یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتیاط کی صورت میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ اگر نماز کے دوران کسی کو چھینک آ جائے اور جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے چھینک کے بعد الحمدللہ ہم بولتے ہیں، تو کیا نماز میں بھی کوئی بول دے تو اس کی نماز ٹوٹے گی یا برقرار رہے گی؟ اور ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی جواب دے دے، اگر کوئی بالکل اگر کوئی جواب دے دے چھینک پہ الحمدللہ کا، تو پھر چھینک آنے پر جو کلمے بولے جا رہے ہیں جی وہ الحمدللہ کلمہ ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اسی طرح ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ ایک صحابی کو جب چھینک آئے تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو دوسرے نے یرحمک اللہ کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو بلا کر آپ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کوئی عام ملاقات یا ملنا جلنا نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں، یہ نماز ہے. تو اس نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، یہ ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے. تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ بول دیتا ہے تو اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. اور یہ اب سوال ہے کہ بولنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یعنی کس کو پسند کیا جائے گا، نہیں بولنا چاہیے یا بولنا چاہیے الحمدللہ؟ یعنی اب آپ کی نماز پر توجہ ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اس پر آپ فوکس کریں. اگر توجہ نہیں بڑھتی تو ہاں، اگر کسی نے بول دیا، اصل معاملہ یہ ہے کہ نماز میں اگر ایسا کوئی کلمہ، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھتے پڑھتے، یا آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی اور حصے میں شامل ہیں جی، اب وہاں پر اچانک چھینک آ گئی تو آپ نے بولا تو وہ ایک تسلسل ٹوٹ گیا. تو واضح بات ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی تسلسل کے ساتھ ہی جڑے رہیں، بہتر طریقہ یہی ہے. اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو نماز آپ کی نہیں ٹوٹی. سر روزے کی حالت میں کسی آئل یا تیل سے مساج کرنا، اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی جسم میں مسام ہوتے ہیں اور اس سے چیز آئل یا کوئی بھی چیز لگائی جا رہی ہے تو وہ اندر بھی جا سکتی ہے. نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی، ایک سوال یہ ہے کہ اگر شوہر قصداً جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو پھر بھی بیوی پابند ہے کہ وہ روزے دار ہونے کے باوجود شوہر کے لیے کھانا بنائے اور اس کو دوپہر میں یا صبح کے وقت ناشتہ وغیرہ بنا کے دے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ان معاملات میں اپنی بیوی کی مدد کرے. یعنی مثال کے طور پر گھر میں سحری ہے یا افطاری ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، شوہر کو بھی بچوں کو بھی. ہمارے ہاں جو یہ ایک انداز اور طریقہ ہے نا کہ عورتیں ہی کچن میں گھسی رہتی ہیں اور ان کا پورا رمضان اسی طرح سحری و افطاری میں ڈشیں بناتے ہوئے گزر جاتا ہے. تو شوہر ہیں، بچے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مل جل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات کو لے کر چلا کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک سیٹ اپ ایسا ہے کہ بیوی بناتی ہے، دیتی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اگر خامند نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس کو رغبت بھی دلاتی رہے، اس کو دعوت بھی دیتی رہے، بلاتی بھی رہے. جب ہم بائیکاٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، یا ضد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس سے دوسرا اپنے گناہ پر زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. تو حکمت کے تحت اگر محبت کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ اور اچھی خدمت کے ساتھ اگر خامند کو راغب کیا جائے اور کوشش اس کی جائے تو اس کا ایک اللہ کی طرف سے اس کو اجر اور ثواب ملے گا. سر اگر کوئی روزے کی حالت میں سوئمنگ پول میں نہاتا ہے، پانی گوتا آتا ہے تو پانی اندر بھی جا سکتا ہے، تو سوئمنگ پول میں نہانا کیا جائز ہے؟ دیکھیے، نہانا یا نہانا اس مسئلے سے ہٹ کر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تیرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا ڈر اور اس بات کا خطرہ ہے تو پھر آپ یہ کام نہ کریں. اور اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو اتنا اپنے پہ کنٹرول ہے، یا جس طرح تیراک ہوتے ہیں، تیرتے ہیں تو ان کا پانی منہ میں نہیں جاتا، ناک میں نہیں جاتا. ویسے تو وہ باقاعدہ استعمال بھی کرتے ہیں کہ جس سے کان، ناک اور ان میں منہ سوئمنگ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ استعمال کر لیتے ہیں، وہ کر کے نہا لیا جائے. یا پھر یہ کہ یا بندے کو اتنی مہارت حاصل ہو
کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر بے شک وہ نہائے۔ سر اکثر فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ کسی ایسے ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑنا چاہیے جو خود بھی روزے رکھتا ہو اور باقاعدہ طور پہ پریکٹسنگ مسلم ہو، اور اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے یا پھر نان مسلم ہے اور وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، تو کیا اس کی ایڈوائس پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر صورت میں ڈاکٹر ہی کی ایڈوائس پر عمل کرنا چاہیے، جی، ڈاکٹر مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جو بھی ہے۔ باقی اگر ڈاکٹر آنیسٹ نہیں ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، اس کا گناہ ثواب اس کے ساتھ ہوگا جو بھی وہ مشورہ دے گا، لیکن ڈاکٹر کی جو ایڈوائس ہے، اس کا جو مشورہ ہے، اس سے ہٹ کر کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے وہ کہے اس کے مطابق چلے۔ باقی اگر کوئی بدنیتی کا ڈاکٹر مظاہرہ کرتا ہے، ڈس آنیسٹی کا، تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ مولانا صاحب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اسی سے متعلق روزہ چھوڑنے کے حوالے سے۔ کھلاڑی جو میچ کھیلتے ہیں وہ ہاکی کے ہو سکتے ہیں، کرکٹ کے ہو سکتے ہیں، فٹ بال کے ہو سکتے ہیں، وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے رمضان کے اندر وہ میچ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھوڑنا ان کے لیے میچ جب کھیل رہے ہوتے ہیں روزہ تو یہ بہتر؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کھلاڑی پر کہ وہ کیوں کھیل رہا ہے، اس کی وجہ کے، یعنی مثال کے طور پر آپ کھلاڑی بھی تو باقاعدہ ٹیموں میں مقرر کیے جاتے ہیں نا، یعنی ان کے معاوضے ہوتے ہیں، ان کی بھی مزدوریاں ہوتی ہیں، بالکل صحیح، کہ آپ اتنے میچ کھیلیں تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا۔ تو ممکن ہے کہ کھلاڑیوں کا گھر اس پر چلتا ہو، ان کا راشن، ان کا نظام، ان کا سسٹم، گھر کے سارے معاملات اس آمدن سے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اب رمضان میں مثال کے طور پر کوئی میچ ہوتا ہے اور وہ ایک امپلائی کی حیثیت سے، امپلائیز ہوتے ہیں اکثر، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو لازمی ماننا پڑتا ہے ٹیم سلیکٹر کا، جو یعنی جیسے ایک مزدور ہے کہ جس کے گھر کے معاملات چلتے ہیں کہ وہ مزدوری کرے گا، مستری ہے وہ اپنا کام کرے گا، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلوں ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں تو پھر ان کے معاملات چلتے ہیں۔ اگر یہ اس طریقے سے ان کی ملازمت ہے تو واضح بات ہے کہ پھر وہ اگر کھیلتے ہیں تو وہ کھیل سکتے ہیں، بعد میں پھر جب اچھا موسم آئے، جب ان کو وقت ملے تو اس کے بعد وہ پھر اپنے روزے مکمل کر لیں جو رہ جائیں، یا سارے روزے وہ رکھ لیں۔ اگر کوئی کھلاڑی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا گزارا اس کے بغیر ہو سکتا ہے، یا میں نہیں کھیلوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر بے شک وہ چھوڑ کر روزے رکھے رمضان کے۔ سر ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ افطار کروائیں آپ کو، تو کسی صاحب استطاعت دوست کو کیا مجبور کرنا کہ وہ آپ کو افطاری کروائے، کیا یہ درست عمل ہے؟ دیکھیں یہ معاملات سب ہوتے ہیں محبت کے، جی، اور دوستوں کے درمیان اپنا جسے کہتے ہیں کہ فرینکنیس بھی ہوتی ہے، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے کہ اس بنیاد پر آپ کسی دوست سے کہتے ہیں بھی آپ ہماری افطاری کروائیں، اور اس پر زور بھی دیتے ہیں، واضح بات ہے کل وہ پھر آپ کو بھی کہے گا کہ بھی آپ کروائیں۔ تو اس طرح پیار محبت کے ساتھ اگر کوئی ہو جاتا ہے معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ اجازت نہیں ہے کہ اب اس بیچارے کے حالات بھی خراب ہوں تو آپ اس کی موٹر سائیکل بیچ دیں یا کوئی چیز اس کی بیچ دیں اور آپ کہیں کہ بھی ہم نے افطاری کرنی ہے، تو یہ طریقہ تو نامناسب ہے۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری، یعنی بیماری یا سفر، یہ جو شرعی عذر ہے، وجہ ہے، اس کے بغیر اگر روزہ چھوڑ دے تو فرمایا کہ عمر بھر بھی وہ روزے رکھے تو وہ جو روزہ فوت ہوا وہ پھر ادا نہیں ہوگا۔ یعنی ادا نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اجر اور ثواب رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ہے، اگر انسان ارادتاً جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو اہمیت نہ دے، چھوڑ دے، اور پھر بعد میں چاہے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا پھرے نا، تو پھر اس ایک روزے کے برابر وہ روزے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائی، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔